یہ سوال کیا آیت اللہ سید علی سیستانی خود کیوں نہیں جنازے میں شریک ہوئے۔ میرے ایک دوست ہیں جو کہ نجف میں طالب علم ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ 28 ستمبر 2025 یہ خبر ساری دنیا میں پھیلی کہ مرجع تقلید آیت اللہ سید علی سیستانی صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور تمام عالم اسلام نے اظہار تعزیت کیا، بلکہ وہ ممالک کہ جو اسلامی نہیں ہیں ان کے سربراہان نے بھی اپنی تعزیتیں بھیجیں سوشل میڈیا کے ذریعے، سفارتی تعلقات کے ذریعے، اور مرحومہ کا جنازہ حرم امام حسین علیہ السلام میں ادا کیا گیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں مومنین نے شرکت کی۔ وہ مناظر سوشل میڈیا پر دیکھے جا سکتے ہیں، اور بزرگ علماء اس میں شریک ہوئے، نجف میں تدفین ہوئی، اور بہت بڑی تعداد تھی شرکاء کی، جس میں بچے بزرگ سبھی شامل تھے، ہر عمر کے افراد اس میں شامل تھے۔ اور ان مناظر کو دیکھنے کے بعد کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا، یہ بات کرنا شروع کی کہ آیت اللہ سید علی سیستانی خود کیوں نہیں جنازے میں شریک ہوئے۔ ظاہر بات کسی کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ شریکہ حیات اہلیہ انسان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہوتی ہیں، اور ان کے جنازے میں شرکت نہ کرنا، یہ لوگوں کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں جو کہ نجف میں طالب علم ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اس کی کچھ وجوہات بتائیں۔ ایک تو یہ کہ خدا سلامت رکھے سید علی سیستانی صاحب کو، ان کی عمر زیادہ ہے، ضعیف ہیں، ایک تو یہ، لیکن سب سے اہم پہلو جو قابل غور ہے وہ یہ کہ 2004 کے بعد 21 سال ہو چکے ہیں، آیت اللہ سید علی سیستانی صاحب نے کبھی 2004 کے بعد کوئی پبلک اپیرنس نہیں دی، کبھی انہوں نے کسی عوامی اجتماع میں شرکت نہیں کی۔ سیکورٹی تحفظات اور خدشات کے پیش نظر ظاہر ہے ایسی شخصیات اثاثہ ہوتی ہیں قوم کا، اور جو 2004 میں آخری ان کی پبلک اپیرنس تھی وہ ایک مارچ کیا تھا انہوں نے مولا علی علیہ السلام کے حرم کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے۔ یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے سب کو۔ ہوا یہ تھا کہ جب 2003 میں امریکہ داخل ہوا عراق میں اور صدام کی حکومت گر گئی، تو اس کے بعد کچھ شیعہ تنظیمیں تھیں جن کے ساتھ امریکی آرمی کی جھڑپیں شروع ہو گئیں، اور وہ سلسلہ چلتا چلتا نجف تک آ گیا، یہاں تک کہ امام علی کے حرم کے بالکل نزدیک وہ تنظیمیں تھیں اور ان کا مقابلہ ہو رہا تھا امریکی فورسز کے ساتھ، اور مزار کا کچھ نقصان بھی ہوا۔ تو جب یہ ساری صورتحال دیکھنے کو ملی تو پوری دنیا تشیع میں ایک اضطراب پایا جاتا تھا، لوگ پریشان تھے۔ تو اس صورتحال میں آیت اللہ سید علی سیستانی جو کہ اس وقت لندن میں زیر علاج تھے، فوراً وہاں سے وطن واپس آئے۔ بصرہ سے لے کر نجف تک انہوں نے ایک بڑا مارچ کیا، جس میں ان کے ساتھ ہزاروں لاکھوں افراد شامل ہوئے۔ انہی خراب حالات میں وہ نجف پہنچ گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے ایک ایگریمنٹ کروایا، اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ امریکی آرمی فوراً نجف سے باہر نکل جائے، اور یہ جو کشیدگی ہے یہ فوری طور پر ختم کی جائے، اور مزار کا بھی مکمل کنٹرول متعلقہ مذہبی اداروں کو دیا جائے۔ وہ معاہدہ ہو گیا، دونوں فریقین کو ان کی بات ماننا پڑی، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو کشیدہ صورتحال تھی وہ ختم ہو گئی اور امن قائم ہو گیا۔ اور اس کے بعد آیت اللہ سید علی سیستانی صاحب کی سیکیورٹی کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو عالمی طاقتوں نے بھی دیکھ لیا کہ اس شخص کی کیا اہمیت ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایسی شخصیات کے ساتھ کوئی اگر خدا نہ کرے ناخوشگوار واقعہ ہو تو اس سے پورے ملک کا، پورے خطے کا امن خراب ہو سکتا ہے۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے، یہ بھی وہاں کے علماء ہی بیان کرتے ہیں کہ جو بزرگ علماء اکرام ہیں جن کو بہت زیادہ لوگ محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ مومنین کی عقیدتیں جن سے وابستہ ہیں، وہ ان مقدس مقامات پر، مزارات پر عام دنوں میں جب ہجوم زیادہ ہوتا ہے تو نہیں جاتے۔ وہ اس لیے کہ ان مقامات کا پھر تقدس کہیں خراب نہ ہو۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ظاہر ہے جب ایسی شخصیات جاتی ہیں زیارت کے لیے تو لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو اس سے زیارت کا تقدس خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کچھ احتیاط ہے جو کی جاتی ہے علماء کرام کی طرف سے۔ مومنین کرام، آپ کی سوال سے کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔